بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسی ہیں آپ؟ میرا آج کا ٹاپک ہے پارلیمنٹ کے اختیارات، پاورز آف پارلیمنٹ۔ پاکستان کی پارلیمنٹ مجلس شورا قانون ساز ادارہ ہے جس کو قانون سازی کے علاوہ اور بھی مختلف اختیارات تفویض کیے گئے ہیں جن کو میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گی۔ جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کا نام مجلس شورا ہے، یعنی ہم حکومت کا ادارہ مقننہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیجسلیچر۔ ہماری لیجسلیچر پارلیمنٹ مجلس شورا، آئین میں 8ویں ترمیم کے تحت اس کا نام مجلس شورا رکھا گیا تھا، لیکن اس کو پارلیمنٹ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات کیا ہیں۔ پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کی پاورز کے بارے میں پڑھیں گے۔ پارلیمنٹ ہمارے ملک کا قانون ساز ادارہ ہے، ہماری لیجسلیچر ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی لیجسلیٹو پاورز کیا ہیں، یعنی جو قانون ساز ادارہ ہوتا ہے وہ ملک کے لیے قانون بناتا ہے، لا میکنگ کرتا ہے۔ یہ ہمارا رول میکنگ انسٹیٹیوٹ ہے، یعنی قانون سازی کے میدان میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، سینٹ اور قومی اسمبلی یکساں اختیارات کے مالک ہیں، لیکن چند ایک ایسے بلز ہیں جن کو صرف قومی اسمبلی میں ہی پیش کیا جاتا ہے، جن کا ذکر میں بعد میں کروں گی۔ تو پارلیمنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا قانون ساز ادارہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آئین میں مرکزی اختیارات جو ہیں ان کی 2 فہرستیں ہیں، یعنی مرکز اور صوبوں کے درمیان جو اختیارات کی تقسیم کی گئی ہے اس کی 2 لسٹس ہیں۔ نمبر 1 مرکزی امور کی لسٹ اور دوسری مشترکہ امور کی لسٹ، دونوں پر جو ہماری مقننہ ہے اس کو قانون سازی کا اختیار ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون سازی کا پروسیس کیا ہے۔ تو اس کا پروسیس کچھ یوں ہے کہ قانون سازی کے لیے پہلے ایک بل بنتا ہے جس کو کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہ بل جو ہے وہ ہماری انتظامیہ بناتی ہے۔ اسمبلی کی طرف سے بھی بل پیش کیے جاتے ہیں۔ اس بل پر بحث و تمہیز ہوتی ہے، رائے شماری کرائی جاتی ہے، پھر دوسرے ایوان میں یہ بل اسی کارروائی میں سے گزرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بل پہلے سینٹ میں پیش ہوا ہے تو سارے مراحل اس میں وہ طے کرے گا، اور اس کے بعد وہ دوسرے ہاؤس میں آ کر سیم اس پر یہ سارا پروسیس ہوگا۔ اور جب دونوں ایوان کسی بل کو منظور کر لیتے ہیں تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس منظوری کے لیے وہ بل جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بل جو ہے قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر کسی بل پر کسی ایوان میں اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں صدر دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کرتا ہے۔ صدر چاہے تو اس پر ریفرینڈم بھی کروا سکتا ہے، جس کو اردو میں استصواب رائے کہتے ہیں۔ صدر کو 30 دن کے اندر بل کی منظوری دینا ضروری ہوتی ہے، لیکن جو مالیاتی بل ہے اسے پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چند ایک بل ایسے ہوتے ہیں جو صرف قومی اسمبلی میں ہی پیش کیے جاتے ہیں، جو پاکستان کی مقننہ کا لوور ہاؤس ہے۔ تو اس طرح سے یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ جو ہمارا فائنینشیل بل ہے، بجٹ سے متعلق ہے، وہ صرف قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ پارلیمنٹ ان علاقوں کے لیے بھی قانون سازی کرتی ہے جو پاکستان کی حدود میں شامل ہیں۔ بعض اوقات صوبوں کی درخواست پر صوبوں کے لیے بھی قانون سازی کی جاتی ہے۔ تو یہ مین پاکستان کی جو مقننہ ہے اس کے قانون سازی سے متعلق اختیارات تھے۔ یہ نہ صرف نئے قوانین بناتی ہے بلکہ پرانے قوانین کو منسوخ بھی کر سکتی ہے، اور اگر کسی آئین میں حالات کے تقاضوں کے مطابق ترمیم کی ضرورت ہو تو اس میں امینڈمنٹ بھی کرتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس صرف لیجسلیٹو پاورز ہی نہیں ہیں، اسے اور اختیارات بھی ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں۔ تو اس کا نیکسٹ جو اس کی پاور ہے وہ ہے انتظامی اختیارات، ایگزیکٹو پاورز۔ وفاقی انتظامیہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے کہ حکومت کا دوسرا شعبہ جو ہے وہ انتظامیہ ہے، یعنی ایگزیکٹو ہے۔ اصل اختیارات کی مالک انتظامیہ ہوتی ہے، اور یہ جو انتظامی اختیارات ہیں یہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے پاس ہوتے ہیں۔
اب ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہے، تو اس میں وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے اور کابینہ کی اکثریت کا تعلق بھی قومی اسمبلی سے ہوتا ہے، لیکن 1/4 اراکین سینٹ سے لینا ضروری ہوتے ہیں۔ انتظامیہ کا تعلق چونکہ دونوں ایوانوں سے ہوتا ہے، اس لیے ایوانوں کے اجلاس میں کابینہ کے ارکان شرکت کرتے ہیں۔ سینٹ جب اپنا اجلاس بلائے گا تو اس میں بھی جو کابینہ ہے وہ شرکت کرے گی، اور قومی اسمبلی کا جب اس اجلاس ہوگا اور اس میں بھی اس میں بھی کابینہ جو ہے وہ اس میں شریک ہوگی۔ میں نے آپ کو اپنے ایک پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ مقننہ انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے۔ کیا میں نے بتایا تھا؟ مقننہ انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے۔ اور ایک اور اہم ترین بات یہ میں نے بتائی تھی کہ جو مقننہ ہے وہ انتظامیہ کی کریٹر ہے، یعنی انتظامیہ کو کون بناتا ہے؟ قومی اسمبلی بناتی ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، جس پارٹی کے لیڈر کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، اسے حکومت کی تشکیل کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا انتظامیہ جو ہے مختلف طریقوں سے مقننہ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے انتظامیہ کا احتساب کرتی ہے، مثلاً سوالات کے ذریعے، تنقید کے ذریعے، تحریک ملامت کے ذریعے اور تحریک التوا یا قراردادوں کی شکل میں۔ اس میں ایک اہم ترین جو تحریک ہے وہ تحریک عدم اعتماد ہے، یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے یعنی جس سے یہ ظاہر ہو کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کو اکثریت حاصل نہیں رہی، تو پھر اس کو ووٹ آف کانفیڈنس اسمبلی سے لینا پڑتا ہے۔ تو ان تمام طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے انتظامیہ کا احتساب کیا جاتا ہے، لہٰذا انتظامیہ مقننہ کی نگرانی میں رہتی ہے۔ از اٹ کلیئر بچوں؟ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ جو پاورز ہیں پارلیمنٹ کی وہ ہیں عدالتی اختیارات، جوڈیشیل پاورز۔ آئین کے مطابق پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججوں کی تعداد کا تعین کرتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ جو جوڈیشری ہے وہ ہماری حکومت کا تیسرا بڑا شعبہ ہے۔ اس کے لیے قواعد و ضوابط تشکیل دیتی ہے، ان کی تنخواہ اور ان کی مالی مراعات کا تعین بھی پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ جو ہماری مقننہ ہے اس کے پاس کتنے زیادہ اختیارات ہیں۔ یہ اختیار تو جوڈیشری کے بارے میں تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو پارلیمنٹ ہے پاکستان کی وہ صدر مملکت کو امپیچمنٹ کے ذریعے سے اس کی مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے اس کے عہدے سے اس کو ہٹا سکتی ہے۔ صدر کے خلاف مواخذہ کی تحریک پیش ہونے پر پارلیمنٹ ایک عدالت کے طور پر کام کرتی ہے، وہ اس کیس کی تحقیقات کراتی ہے، قصور ثابت ہونے پر قانون کے مطابق سزا تجویز کرتی ہے۔ پارلیمنٹ ذہنی یا جسمانی معذوری کی صورت میں صدر پر جو الزامات لگتے ہیں ان کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کا مواخذہ کر سکتی ہے۔ اگر مواخذہ کی تحریک کامیاب ہو جائے تو پھر صدر کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مقننہ ہے مجلس شورا ہے، اس کے پاس انتخابی اختیارات بھی ہیں، الیکٹورل پاورز۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کون کون سے بھلا بچوں؟ دونوں ایوان سینٹ اور قومی اسمبلی، یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان سینٹ، قومی اسمبلی اور جو ہماری پروونشل 4 اسمبلیز ہیں یہ مل کر صدر مملکت کا انتخاب عمل میں لاتے ہیں۔ سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو منتخب کرتی ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اپنے پہلے ہی سیشن میں سینٹ اپنے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو منتخب کرتی ہے، اور اسی طرح سے جو قومی اسمبلی ہے وہ اپنے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کو منتخب کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس کون کون سے جو ہیں وہ فنینشیل اختیارات ہیں، یعنی مالیاتی اختیارات۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں ایوان قانون سازی کرتے ہیں، لیکن جو مالیاتی اختیارات ہیں ان کا فوکس قومی اسمبلی میں کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی بل جو مالیاتی بل ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کو مالیاتی اختیارات میں برتری حاصل ہے۔ تمام مالیاتی بل پر بحث کا آغاز قومی اسمبلی میں ہوتا ہے۔ نئے ٹیکس لگانے کی
قومی اسمبلی مجاز ہے، پرانے ٹیکسوں کو ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے، سالانہ بجٹ وفاقی حکومت کی نگرانی میں تیار ہوتا ہے۔ یہاں پھر آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ وفاقی حکومت وزیر اعظم، صدر اور اس کی کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب اسے یعنی بجٹ ہماری انتظامیہ تیار کرتی ہے اور پھر اسے منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے تو اراکین کھل کر بحث و تمہیز کرتے ہیں، وہاں اس پر تنقید ہوتی ہے، ترامیم پیش کی جاتی ہیں، تب کہیں ان بلز کو حتمی منظوری حاصل ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد مالیاتی بل سینٹ کی منظوری کے بغیر صدر کو آخری منظوری کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو اس بات کی کہ قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد مالیاتی بل سینٹ کی منظوری کے بغیر یعنی سینٹ میں نہیں جائے گا، صدر کو آخری منظوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ گویا قومی اسمبلی کا مالیات پر مکمل کنٹرول ہے۔ قومی اسمبلی مطالبات زر میں کمی کرنے کی بھی مجاز ہے۔ اگر قومی اسمبلی بجٹ کو پاس نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے حکومت پر اعتماد نہیں رہا اور حکومت جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری یہ مجلس شورا ہے یہ شکایات کا ازالہ کس طرح سے کرتی ہے۔ وینٹیلیشن آف گریوینسز، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو دونوں ہاؤسز ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی، سینٹ کا انتخاب انڈائریکٹ ہے اور قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ تو دونوں ایوانوں کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ عوام کے نمائندے ہیں، اور عوام کے نمائندوں کا کیا کام ہے؟ عوام کی ضروریات پوری کرنا، عوام کی شکایات کا ازالہ کرنا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا۔ تو وہ اپنے سوالات اور تحریکات کے ذریعے حکومت کو متوجہ کرتے ہیں۔ وزراء بھی چونکہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ قومی اسمبلی میں سے منتخب کیے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو اکثریت کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ہماری مقننہ اور ہماری انتظامیہ جو ہے وہ عوام کی شکایات کا ازالہ کرتی ہے۔ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ حکومت بنائی جاتی ہے، کیونکہ الیکشن کے ذریعے سے جو حکومت بنتی ہے وہ جمہوری حکومت ہوتی ہے، اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ اور جمہوریت کی ڈیفینیشن جیسا کہ ابراہیم لنکن نے ہمیں بتائی ہے کہ عوام کی حکومت، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اراکین کو حکومت کی طرف سے ترقیاتی فنڈز بھی مہیا کیے جاتے ہیں جو وہ اپنے حلقوں کی ترقی پر خرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پر سڑکیں بنوانا اور اس کے علاوہ اور تعمیر و ترقی کے کام کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو مجلس شورا ہے اس کے اختیارات میں ایمرجنسی پاورز بھی ہیں، یعنی ہنگامی اختیارات بھی اس کو حاصل ہیں۔ تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ملکی سلامتی کو خطرہ ہے یا کسی بیرونی حملے کی جو ہے وہ توقع ہے اور یا غیر ملکی مداخلت کا خطرہ ہے، تو ایسے لگ رہا ہو کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بگڑ جائے گی، ملک میں معاشی ابتری پیدا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں حکومت ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتی ہے، یعنی ملک میں ایمرجنسی امپوز کر سکتی ہے۔ اس اعلان کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہوتی ہے، یعنی ایسے آرڈرز وزیر اعظم یا صدر جو ہیں وہ ایشو کرتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کی منظوری اس کے لیے لازمی ہے۔ پارلیمنٹ 6 ماہ کے لیے ہنگامی حالت کی منظوری دے سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کے چند اہم ترین پارلیمنٹ کے اختیارات تھے۔ آپ نے پاکستان کا سسٹم جس آئین کے تحت چل رہا ہے اس کے اہم ترین ٹاپکس جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں، تو ان کو اچھی طرح سے پریپیئر کریں۔ میں ہر لیکچر کے اینڈ میں آپ کو یہ کہتی ہوں ان کو یاد کریں، ان کی اسائنمنٹس تیار کریں تاکہ جب آپ کے امتحان ہوں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا نہ پڑے، اور انشاءاللہ دسمبر میں آپ کا دسمبر ٹیسٹ جو ہے وہ ہوگا۔ تھینک یو۔